بڑی پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے آج سی ایم خیبر پختونخوا کی پرائم منسٹر سے ملاقات، دونوں طرف سے جو اعلامیے یا بیانات ہیں وہ بھی مثبت نظر آ رہے ہیں کافی حد تک، لیکن خبریں بھی آن دی ادر ہینڈ بہت طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ ممکن کیسے ہوئی یہ میٹنگ. سو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ انوالو ہوئے تو یہ ملاقات کا ماحول بنا اور آج پاسبل ہوئی پرائم منسٹر اور سی ایم خیبر پختونخوا کی ملاقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب. اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں، پولیٹیکل لوگوں کی، ہم جیسے لوگوں کی، دوستوں کی، ٹیم کی. ہم نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ ان کو بلا لیں. کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اگر بلائیں گے تو پہلے بھی بلایا تھا، یہ آئے نہیں تھے، لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں اب یہ آئیں گے، کیونکہ یہ جو تیرا والا معاملہ ہے اس میں یہ ڈی سی کا لیٹر، پھر جو ان کا منسٹری آف ریہیبلیٹیشن ہے اس کا لیٹر، وہ ساری چیزیں، اور پھر عوامی پریشر، ان ساری چیزوں کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب بند گلی میں پھنس چکے تھے. تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس بار اگر ان کو بلائیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ ایشورنس کہ اب اس بار وہ انکار نہیں کریں گے، کچھ صوبائی حکومت کے حلقوں میں سے، پی ٹی آئی کے حلقوں سے ہی مل رہی تھی، کیونکہ سینئر صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، اکثر اب ان کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کی خبریں درست ہی ثابت ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبائی وزیر اور ایم این اے وفاق کے ساتھ رابطے میں تھے جس کے بعد یہ ممکن ہوئی ملاقات. وہاں سے اشارے مل رہے تھے کہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو سی ایم صاحب آئیں گے. میں اسے کسی وزیر یا ایم این اے کی تو میں بات کو وہ نہیں کر سکتا کوئی تصدیق کی، بیکاز میرے نالج میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں لگی لپٹی بھی نہیں رکھتا اور پھر میں بتا بھی دیتا ہوں. لیکن میں تو آپ کو اپنی انپٹ دے رہا ہوں جو ہم نے پرائم منسٹر کو دی تھی، کہ صوبے کے لوگوں میں یہ تاثر جانا چاہیے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ڈرٹی پالیٹکس ہے، وہ ریاستی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس وقت ان کو بلائیں گے تو ان کو انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت یہ ہمارے ساتھ وادی تیرا کے معاملے پہ تو ان کا موقف ابھی تک ہے. وہ کل بھی یہ اعلان کر چکے ہیں سی ایم خیبر پختونخوا کہ ایک جرگہ بلاؤں گا اور اس میں وہ تمام حقائق سامنے رکھیں گے کہ یہ انخلا کس وجہ سے شروع ہوا. یہ بات تو وہ گزشتہ 6 دنوں سے کر رہے تھے اور وہ دن تو کل گزر گیا ہے. وہاں پر تو ان کے پاس وادی 24 رکنی کمیٹی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ شرکت بھی نہیں کی ہے. جو اس سے ایک دن پہلے باڑا خیبر سیاسی اتحاد جو تھا جرگہ، اس نے بھی ان کے ساتھ شرکت نہیں کی، اور ان کا تو انہوں نے پارا پارا کر دیا، وہ سارا کچھ تار تار کر کے رکھ دیا کہ جو 4 ارب روپے ہیں اس میں پھر شفیع جان صاحب جو وہاں کے انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو کہنا پڑا کہ ابھی تک ہم نے تقریباً کوئی 80-90 کروڑ روپے جو ہیں وہ ہم نے بانٹے ہیں، اور 310 کروڑ روپے ابھی تک پڑے ہیں. میں ان سے یہی سوال کیا کیوں پڑے ہیں. اچھا، اب یہ سیکیورٹی آپریشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے بھی دیکھا کہ پہلے وفاقی وزراء اسی بات کی بنیاد پر تنقید کرتے رہے خیبر پختونخوا حکومت پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. بعد میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سیکیورٹی آپریشن تو کرنا ہی نہیں تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے تھے، یہ انخلا تو موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ وفاقی حکومت نے موقف اپنا لیا. ایک طرح سے جو لوگ انخلا کر کے وہاں سے آئے تھے اپنے گھر چھوڑ کر، ان کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا نیریٹو کے اعتبار سے بھی. اب کیا یہ اس بات پہ کوئی اتفاق ہوا کہ سیکیورٹی آپریشنز خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس سے کوئی اختلاف ہوگا یا نہیں؟ نعیم بٹ صاحب کی جس خبر کا میں حوالہ دے رہی ہوں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی ایم صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم بیانات کی حد تک تو مخالفت کرتے رہیں گے، کسی سیکیورٹی آپریشن کی ہم عملی طور پہ مخالفت نہیں کریں گے. یہ بات کہی گئی آج کی میٹنگ میں؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. کہی گئی یا نہیں کہی گئی وہ بات الگ ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ نہیں کریں گے اب کوئی مخالفت. انفیکٹ کل جو جلسہ ہوا اس میں بھی آپ نے میری وہ میری پریس کانفرنس کی بات درست ثابت ہوئی. سہیل آفریدی نے لوگوں کو کہا کہ تیراباد میں جائیں گے، پہلے ہم جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور 8 فروری کا احتجاج کریں گے. تو ایک 4 ارب روپے کا جو ان پر الزام ہے کہ اس میں انہوں نے خرد برد کا پروگرام بنایا، اور دوسرا تیرا کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں جن کو نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا وہ ان سے نقل مکانی کرائی گئی، جس کا نہ فوج کو ضرورت تھی، نہ وفاقی حکومت کو ضرورت تھی، نہ وہاں پہ کوئی بڑا آپریشن ہو رہا تھا. آئی بی او آپ کو پتہ ہے وہ ایک لوکل انیستھیزیا کی طرح ایک لوکل آپریشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے اتنی کی نقل مکانی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک بات چیف منسٹر کو کیٹاگوریکلی سمجھا دی گئی ہے کہ ایک ملک میں ٹیررزم کے آگے پولیٹیکل بیانیے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب اسٹیٹ کا بیانیہ ہوتا ہے، جب کیس ہوتا ہے دہشت گردی کے متعلق، تو اس میں 2 نیریٹیوز نہیں چلیں گے. زیرو ٹالرنس. یہ آج وزیر اعظم صاحب نے سمجھا، یہ بات ان کو کیٹاگوریکلی بتا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے.
انخلا کے معاملے کے اوپر وفاق جو کیونکہ جو عوامی سینٹیمنٹ ہے وہاں پر وہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے نہیں ہے، وفاق کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ بہت کنفیوژن پیدا کی گئی بیانات کے ذریعے. بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے. روئٹرز نے یہ دعویٰ کیا ایک سینئر سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہ دونوں طرف سے غلط بیانی کی گئی وہاں کے لوکلز کے ساتھ، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی. تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. ابھی تو واضح نہیں ہے پوزیشن وفاقی حکومت. ہم نے آج سے 4 دن پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی جس میں میرے ساتھ فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے اور انفارمیشن منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اکٹھی یہ بات کی تھی اور میں نے یہ بات وہاں پر کیٹیگوریکلی کی تھی کہ ہم نے کبھی بھی اتنی میسو قسم کی نقل مکانی کے لیے نہ ہم نے کہا ہے، نہ ہم نے کوئی لیٹر لکھا، نہ وربلی نہ آفیشلی، اور نہ ہی پاک فوج نے کبھی اس طرح کیا، بیکاز وہاں پر اتنے انٹینس سیویئر ویدر میں کوئی آپریشن جو ہے وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. تو پھر آپ لوگوں کو تو پریس کانفرنسز ہر روز ہی کرتے ہیں. جیسے ہی انخلا شروع ہوا مہینے کے آغاز میں تو آپ لوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ یہ لوگ کیوں انخلا کر رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی مقصد نہیں بنتا انخلا میں کرنے آپ کو ایک کا. اور صوبائی حکومت کیوں فنڈز جاری کر رہی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں. یہ انفارمیشن منسٹر نے 17 دسمبر کو خود کہہ دیا تھا، تو ہمارے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے یہ والنٹیرلی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے اور اس طرح کوئی بڑا کوئی کام نہیں ہو رہا. تو جب اس نے کہہ دیا تو ہمارے کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم تو تب آئے جب انہوں نے بیٹھ کر یہ بات شروع کر دی کہ وفاقی حکومت اور پاک فوج، انہوں نے ان کو لتاڑنے کی کوشش شروع کری، پھر ہم نے اپنے پوزیشن کلیئر کی. ادروائز ہمیں تو ضرورت تھی ہی نہیں. اور جو فنڈز کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آج کی میٹنگ میں بات ہوئی ہے، کیا مطالبات رکھے گئے؟ اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے NHP کے پیسے ہیں، ہمارے NMDs کے ہیں، جو یہ فگر کوٹ کرتے ہیں یہ ایگزیجریٹڈ ہیں. حالانکہ میں نے پرسوں ایک شو میں غریدہ فاروقی کے شو میں میں نے ان کو فگرز دیے تھے کہ 704 بلین روپیز ہم نے آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیے ہیں، 705 ارب روپے ہم نے آپ کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو قبائلی اضلاع ہیں اس کے لیے دیے ہیں، 117 ارب روپیہ ہم نے ابھی تک ان کو اس طرح کے آپریشنز میں IDPs کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے ہیں، جس کا وہاں پر خیبر پختونخوا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے، کس طرح استعمال ہوئے. دیٹس وائی ہم ٹائم اینڈ اگین ہم اس بات کو ہیمر کر رہے ہیں کہ جو 4 ارب روپے ہیں اس کو ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ یہ لوگوں تک پہنچے ہیں، ادروائز یہ پہنچتے نہیں ہیں. اس کا 25% بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا. اب یہ جو CM صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، سو یہ انہی فنڈ سے ریلیٹڈ یا سیکیورٹی معاملات کے اوپر ہوں گی، کیا اب آگے ان کا ایجنڈا ہوگا ملاقاتوں کا؟ وزیر اعظم صاحب نے ان کو ایشورنس کرا دی ہے کہ موجودہ حالات میں اور اویلیبل ریسورسز میں احسن اقبال صاحب اور جو سیکرٹری فائنانس ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی ٹیم کو بٹھائیں. آپ کو جتنے پیسے گئے ہیں وہ بھی ڈیٹیل لے لیں، جو آپ کے رہتے ہیں وہ بھی ڈیٹیل ہمیں مل جائیں گے. آپ کو ذاتی طور پہ، میں آگے بڑھنے سے پہلے، آپ آج کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کوارڈینیشن اب ہمیں نظر آئے گی ان معاملات کے اوپر، یا پھر سیاست کی نظر ہو جائے گا معاملہ؟ یہ جب تک اڈیالہ کی طرف سے یا علیمہ بی بی کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں. وہاں سے اس میں کوئی وائرس آئے گا تو CM صاحب سے مطمئن ہیں آپ اس ملاقات میں؟ آپ کہہ لیں کہ آج جو ہے تو سہیل آفریدی اس پوزیشن پہ چلا گیا جس پہ پہلے علی امین گنڈا پور ہوا کرتے تھے. نو ہی از اے گڈ بوائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.